تمہارے جسموں میں گائیڈنس. مرسی والا ایسپیکٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں رحمت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن چلایا کریں, تلاوت چلایا کریں. صبح صبح اکثر پرانے جب میرا دور تھا, جب میں آپ کے جتنا تھا, آپ لوگوں کے جتنا, پی ٹی وی چینل آتا تھا, اس پہ تلاوت چلتی تھی صبح. آج جو ہے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں تلاوت سننے کو ملے اپنے گھروں میں, اپنی گاڑیوں میں, اپنے ورک پلیس میں. تو ہم پہ رحمت کیسے نازل ہونی؟ اس لیے رحمت کے لیے بہت ضروری کہ قرآن اس گھر میں چلے. اور دیکھیں اس میں جو دلوں کا ذکر ہے نا, کہ اس میں شفا ہے دلوں کے لیے. دل, قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ قلب, ایمان قلب میں ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. اپنے قلب کو, اپنی انوسینس کو پروٹیکٹ کریں. اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انوسینس ضائع ہو. اپنے آپ کو وہ کنٹینٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انوسینس خطرے میں پڑے, چاہے وہ ٹک ٹاک کا کنٹینٹ ہے, چاہے وہ ایسا مذاق ہے جس سے آپ کی انوسینس جا سکتی. کیونکہ انوسینس یقین کریں, آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جسے کچھ نہیں پتا, آپ حیران ہو جاتے ہیں یار کتنا انوسینٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے پاس بیٹھا, آپ اس کی باتیں سن کے وہی پرانی ذہنیت کہ ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا. بڑا ہمارا جو بچہ ہے اسکول کا, ہر بات میں گندا میننگ. انوسینس کہاں گئی؟ کیونکہ کنٹینٹ ویسا دیکھ رہا ہے نا, ہر چیز سے گندا میں, ہر ورڈ کا گندا میننگ, ٹیچر کی ہر بات کا گندا میننگ. وہ ٹیچر کو سمجھ آ رہی ہوتی بہت اچھے سے, لیکن ہر چیز میں گند, ہر چیز میں گند. کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے. تو اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اس کو بچائیں, اس کو ایکسپوز نہ کریں. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے لمبز, یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں زبان کے آگے. صحیح حدیث ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں, ہمارا خیال کر لیں. اگر تو نے صحیح زبان الفاظ ادا کیے, ہم ٹھیک رہیں گے. اللہ کا ذکر کیا, کوئی اچھی بات کی, سوچ سمجھ کے بولا. لیکن اگر تو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں گے. تو یہ ہے زبان, اور زبان کا کنیکشن دل سے. ابن قیم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو, اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے. اگر وہ کڑوی زبان ہے, اس کا مطلب بیچارہ بڑے پرابلم میں, اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ. اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے, اگر وہ بڑی پازیٹیو ٹاک کرتا ہے, اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, رویہ اچھا ہے, زبان بہت اچھی, اس کا مطلب دل اچھا ہے, قلب اچھا ہے. تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھ لیں. یہ تزکیہ کا پوائنٹ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے. ہم کہیں ایسا تو نہیں, باہر بہت اچھے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے, یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے, تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے, ظاہر ہے. تو اس لیے اپنے دل کو پروٹیکٹ کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیویئر, خبردار, دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی, تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے. If it becomes good and reformed, the whole body becomes good. اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے. بٹ if it is spoiled, لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے. پھر ذہنیت خراب ہے, زبان خراب ہے, ایکشنز خراب ہے, عمل خراب ہے, پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, ڈپریسڈ رہنا, ڈی موٹیویٹڈ رہنا, وسوسوں کا آنا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں, کیسے نکلوں, وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے؟ دیٹ از دی ہارٹ, وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو, اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات, نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار, 100 بار استغفار دن میں کریں, لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے, اللہ کو سامنے لا کے, اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا, میری فیوریٹ سورہ البقرہ, سورہ آل عمران ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گی نہیں, یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گی. یہ 2 صورتیں یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو سورہ البقرہ, سورہ آل عمران میری بھی فیوریٹ ہے. آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البقرہ, اس کے آپ ایسے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ٹائم نکال لیں, کوئی 10 منٹ نکال لیں, 15 منٹ, 1 رکوع پڑھ لیں, 2 رکوع پڑھ لیں. آج کل کیا مشکل ہے, موبائل نکالا, پڑھنا شروع کر دیں. عصر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم,
وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں, وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں, پڑھنا شروع کر دیں. آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں, اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے, آپ کا دل سٹرونگ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپ ہے. استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی, لیکن کرنا ہے آپ نے یہ. آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ابن الجوزی کا ایک کوٹ سناتا ہوں. انہوں نے کہا, if you want to know how you stand before the king, then look at how you are spending your time and what work you are assigned to do. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے, کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. دعا کی بھی توفیق ہوتی. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے, ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے, ادروائز اس ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے, اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ, بفور دا کنگ, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. بڑا سمپل کرائٹیریا, آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے, پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے, اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں, ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے, وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں, اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو, اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو, تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ, کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم, میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2-2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم, تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے, اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں, انالیسس کریں, اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے, آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی, تبدیلی کیوں نہیں آتی. میں نے ماشاءاللہ اپنے پورے ڈاکومنٹس انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دکھاؤں گا. جب میں چینج ہوا تھا میں نے پورا ایک فولڈر بنایا تھا, فولڈر آپ کو دکھاؤں گا, اور اس فولڈر کا نام سیلف اکاؤنٹیبلٹی رکھا تھا. اس میں پوری اپنی رپورٹ لکھتا تھا, کیونکہ عادت ہمیں یونیورسٹی میں بھی ہر چیز کو انالائز کرنا ہے, بینگ این انجینئر, رپورٹس لکھنا. تو جب میں کوئی غلطی کرتا تھا میں وہاں لکھتا تھا نوٹ پیڈ پہ, آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی, یا جب کوئی اچھا کام کرتا تھا وہ بھی نوٹ کرتا تھا. تو اس سے بہت کچھ آتا ہے. آپ کبھی لاسٹ ہونا اور وہ ڈاکومنٹس کھول لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک دم ریفلیکشنز پڑھ لیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھی تھی اس دن. کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. جب آپ کسی گناہ کو ریزسٹ کر رہے ہو, لکھ لیں آج میں نے گناہ کو ریزسٹ کیا, ایسے کیا. تو یہ لکھت لکھائی بہت ہیلپ کرتی ہے. یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ جب کوئی چیز آپ لکھ لیتے ہیں نا تو برین کے جو پاتھ ویز ہیں وہ بنتے ہیں اس چیز سے متعلق, تو وہ عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی لیے جو اسکولنگ سسٹم ہے, آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے. اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے, آج کل تو گوگل کلاس روم پہ ٹیچر کہ لو یہ لو پاور پوائنٹ ڈال دیا, پڑھو بیٹھ کے. لیکن وہ کیوں بورڈ پہ لکھواتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ساری باتیں پتہ ہے, کیوں بورڈ پہ ہمیں لکھوا رہا ہے ساری باتیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے سائیکالوجی ہے کہ آپ جب لکھو گے آپ کو چیز یاد رہے گی اور زیادہ چانس ہے کہ آپ وہ چیز ریپیٹ کرو. تو اپنا ایک فولڈر بنا کے نا انالیسس کریں اپنی شخصیت کا, اپنے روٹین کا, اپنے ٹائم چنکس کا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں, کریکشن پلان, ایکشن پلان, کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں, یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمیٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11-12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی. تو بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں, عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ وتھ بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں, اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولس پڑھ لیں, قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں,
کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں, اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئیں. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں. جیولز آف دا جیمز آف دا سلف وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس, ماڈرن سائنس پہ کتاب, ماڈرن سائنس اینڈ اسلام, یہ دارالاسلام کی کتابیں. ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں. اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں, جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ شَطَطَ. اور پھر اللہ نے ان کا إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے. ایکشن لینا پڑتا ہے, پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی, اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے, جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں. اوکے, یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. سو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کا سیشن ایک تزکیہ تھا, ریمائنڈر تھا مجھے بھی, آپ کو بھی. ان شارٹ, آپ نوجوانوں نے مثال قائم کرنی ہے ایسے نوجوان کی جو اسلام پہ عمل کرتا ہے. ادروائز ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب لوگ ہم سے کویسچن پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دین کی بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن وہ کدھر ہے, ماڈل آپ کا کہاں ہے؟ وہ جوان مجھے دکھاؤ نا کہاں ہے, جس جوان کی خالد بن ولید کی تو بڑی مثالیں دیتے ہیں. آج کہاں ہے خالد بن ولید؟ آج وہ جوان کہاں ہے جو عورت کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے, یا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے؟ تو یہ آپ کی ہی انشاءاللہ کل کو ہم مثالیں دیں گے. آپ ورکنگ کریں اپنے اوپر کانفیڈنس کے ساتھ. جزاک اللہ خیر فار لسننگ.